السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اسپیکر، وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کے ناموں کو فائنل کر لیا ہے۔ وزیراعظم کے نام کے لیے جو امیدوار پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں فائنلائز کیے گئے، ان میں شہریار افریدی، اسد کیسر اور علی محمد خان کے ناموں پر اس وقت مشاورت جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو علی محمد خان جو ہے وہ بہترین آپشن ہے اس وقت جو لارڈ پاکستان تحریک انصاف کے پاس موجود ہے۔ اور پھر ویورز، اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے شاندانہ گلزار اور زرتاج گل سمیت دیگر ناموں پر بھی مشاورت کی جا رہی ہے۔ دونوں ہی بہت زبردست خواتین ہیں اور دونوں نے پاکستان تحریک انصاف کے تمام مردوں کو اور وہ مرد حضرات جو تحریک انصاف کو چھوڑ کر چلے گئے ان کے مقابلے میں کھڑی رہی اور ڈٹ کر مقابلہ کیا ان تمام ظلم و ستم کا جو اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن لیڈر کے لیے آپ کو ویوز بتا دیں کہ قومی اسمبلی میں عمر ایوب، شیر افضل مروت اور لطیف کھوسا کے نام پر اس وقت جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے۔ حتمی فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی اور عمران خان کی منظوری کے بعد کیا جائے گا۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں اور آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور جو ہے وہ بار بار آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف دیر کیوں کر دیتی ہے، فیصلے وقت پر ہونے چاہیے۔ گو کہ ایک حکمت عملی اس سے پہلے مرتب کی جانی چاہیے تھی۔ جب پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینا گیا تو پلان اے بی سی، جس کے اوپر متعدد دفعہ تحریک انصاف کے وہ لوگ جو خان صاحب سے مل کر آتے تھے انہوں نے یہ بیانات جاری کیے، لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں جو فیصلے ہیں وہ سست روی کا شکار نظر آتے ہیں۔ اب آپ کو ایک بات میں یہ بتا دوں کہ میری جب کچھ لوگوں سے بات ہوئی پاکستان تحریک انصاف میں تو ایک جینوئن چیز جو ہے وہ سامنے آئی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب خان صاحب سے ملاقات کے لیے ایک پروسیس سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے اور عمران خان سے ملنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، اور جب تک یہ کھیل تماشا اپنے اور کسی کے منطقی انجام تک نہیں پہنچ جاتا یہ عمران خان اور ہمارے درمیان جو ہے رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ ویورز، آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی جو چیئرمین ہے انہوں نے پاکستان کے اندر مروثیت کو ہمیشہ کے لیے دفن کیا۔ عمران خان نے اگر پاکستان میں مروثیت کا ہمیشہ کے لیے جنازہ نکالا اور اس کو دفن کر دیا تو وہ عمران خان تھے۔ آپ ذرا غور کریں، ماضی کے اندر عثمان بزدار کو بے شک اس کی پرفارمنس جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود عمران خان نے گھر سے کسی کو اٹھا کر نہیں لگایا، بلکہ ایک پارٹی کے ایک عام آدمی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی کرسی پر بٹھا دیا۔ اب اس نے فیصلے ٹھیک کیے، غلط کیے، فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن مروثیت کو عمران خان نے کسی طرح بھی راستہ نہیں دیا پاکستان تحریک انصاف کے اندر۔ اور دوسری طرف علی امین گنڈا پور، کوئی تصور کر سکتا تھا کہ علی امین گنڈا پور کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے پی کی نشست کے لیے نامزد کیا جائے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اسپیکر، وزیر اعظم سمیت تمام بڑے عہدوں پر خاندان کا کوئی بندہ آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ عمران خان اگر چاہتے، جن حالات کے اندر تحریک انصاف اور خان صاحب تھے وہ چاہتے تو اپنی بہنوں کو انتخاب کے اندر جو ہے وہ ایک اشارہ کرتے کہ جاؤ جا کر انتخاب کے اندر حصہ لو، تو پاکستان تحریک انصاف نے آپ کی بہنوں کو بھی وہی مقام دینا تھا جو آپ کو ملا، لیکن اس کے باوجود عمران خان نے یہ نہیں کیا کہ میرے اوپر کوئی یہ انگلی نہ اٹھائے کہ تم گھر کی جماعت بنا کر بیٹھے ہوئے اور ہمیں باتیں کرتے ہو۔ ٹکٹ دینا عمران خان کے لیے کیا مشکل تھا، لیکن خان صاحب یہ نہیں کیا۔ اب میں آپ کو نا جو کہانی سنانے لگا ہوں، یہ عمران خان کے عروج کی کہانی ہے۔ وہ جیل میں بیٹھ کر بھی مقدر کا سکندر نکلا، اور جو باہر بیٹھے تھے جن کی بات کسی سے ہو گئی تھی وہ آج پوچھ رہے ہیں کہ یار تہاڈی گل کدے نال ہوئی سی۔ اور پاکستان کے اندر جن لوگوں نے کسی کے اوپر بھروسہ کیا وہ بھروسہ ٹوٹ گیا۔ کسی پہ ریلائی جب آپ کرتے ہیں نا، بند کمروں والی سیاست پر جب آپ ریلائی کریں گے تو آپ کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔ عوام کی سیاست عوام کے درمیان ہوتی ہے۔ اور ویورز، میرا ایک سوال سپریم کورٹ پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے، اور یہ سوال آپ کا بھی ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک جماعت سے اس کا بلے کا نشان کیوں چھینا تھا؟ اس لیے چھینا تھا نا کہ جناب دیکھیں یہ آئین اور قانون کے مطابق اور جو آپ کے انتخابات ہیں، جو آپ کا لکھا ہوا آئین ہے اس کے مطابق انتخابات نہیں ہوئے، ٹھیک ہے جی، آپ نے فیصلہ دے دیا، لیکن اس ملک کے اندر قاضی صاحب 26 کروڑ عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، اور یہ صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں کہہ رہی، بلوچستان کے اندر شاہراہوں کو بلاک کیا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے، وہ دیگر جماعتیں ہیں جو عمران خان اگر احتجاج کرتا تو نہ جانے کون کون سے مئی کے واقعات جو عمران خان اور اس کی جماعت پر ڈال دیے جاتے، لیکن یہ وہ جماعتیں ہیں جو سمجھتی ہیں
نواز شریف کے اتحادی آج چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا. سلام جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ کی اس عدالت اور اس فیصلے کو سلام جس فیصلے میں صرف اور صرف نفرت بھری ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے، لیکن پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ پر جو ڈاکہ ڈالا گیا، کیا آپ اپنے از خود اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے کمیٹی کی میٹنگ بلائیں گے یا یہاں پر ججوں کا احتساب کر کے اپنی چھاتی پر آپ تمغے لگائیں گے، سجائیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو ہم نے احتساب اپنے گھر کا بھی کیا، لیکن 26 کروڑ عوام کے حقوق کا تحفظ کون کرے گا؟ اس کا جواب پاکستان کی عوام کو ضرور دیجیے گا. صرف عدالتیں لائیو کرنے سے انصاف ملتا ہوا نظر نہیں آتا، بلکہ انصاف دینا بھی پڑتا ہے. اب میں آپ کو وہ کہانی سنانے لگا ہوں جو نواز شریف صاحب، ان کے خاندان اور پی ڈی ایم میں تمام جماعتوں نے اب یہ جو حکومت میں بیٹھنے کا پنگا لے لیا ہے. میں اس کو لفظ پنگا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا بھر سے نواز شریف صاحب کو باقاعدہ چور کا لقب دیا گیا ہے. اس انتخابات کو چرانے والے اور اس کے بینیفیشریز، ان کے بارے میں کیا لکھتا ہے عالمی میڈیا؟ نواز شریف اینڈ کمپنی نے عمران خان کا مینڈیٹ چرا کر جو غلطی کی، شاید یہ غلطی نواز شریف اور ان کے خاندان کے لیے آنے والے کئی برسوں کے لیے شاید یہ ان کا پیچھا کرے گی، اور اب یہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی. آج سارے کا سارا عالمی میڈیا نواز شریف کو چور کہہ رہا ہے. الجزیرہ نے لکھا کہ مینڈیٹ تھیوز. الجزیرہ ساری کہانی بتاتا ہے کہ کیسے عمران خان پر کیسز بنائے جاتے ہیں، بلے کو چھینا جاتا ہے اور چھین کر عمران خان کو گرانے کی کوشش کی گئی، پارٹی توڑ دی گئی، گرفتاریاں ہوئی. الیکشن سے پہلے عمران خان کو سزا ایک نہیں تین یعنی ہیٹرک کی گئی، صرف اس لیے تاکہ عمران خان کی جماعت الیکشن ہار جائے، عوام اس جماعت سے دور ہو جائے اور یہ تصور کرے کہ یار اب تو عمران خان گئے اور کئی برس کے لیے وہ جماعت اب کبھی بھی سر نہیں اٹھا سکے گی. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے جیل میں بیٹھ کر عمران خان نے پاکستان کی تمام طاقتوں کو سرپرائز دیا. 100 کے قریب نشستیں حاصل کی، اور وہ نشستیں جو اس وقت آپ کو ان کے اپنے مرتب کیے گئے ریزلٹس کے اندر نظر آ رہی ہے. وہ نتائج جو چھپائے گئے وہ نہیں، وہ نتائج جو انہوں نے دکھائے. الجزیرہ نے یہ بھی لکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چوری کیا گیا. حقیقت میں نشستیں 180 کے قریب بنتی تھی. اس کے باوجود جعلی مینڈیٹ کے ساتھ نواز شریف نے وکٹری سپیچ کی. یہ بھی قوم کو ضرور بتائیں کہ آپ وکٹری سپیچ کرنے کے لیے اس بیلکنی پر آ تو گئے، لیکن کس منہ سے آئے اور پھر آپ لوگوں سے کیوں پوچھتے پھر رہے ہیں کہ تاڑی گل کیدے نال ہوئی سی؟ قوم کو یہ ضرور بتائیں کہ جن کی بات جن سے ہوتی ہے پھر ان کی بات پاکستان کی عوام سے نہیں ہوتی. اور اب پاکستان کے اندر میمز بن رہے ہیں اس جملے کے اوپر جو کچھ عرصہ پہلے عطا تارڑ جیسے لوگوں نے کہا، اور اس سے پہلے کچھ اور لوگوں نے بھی کہا کہ ہماری بات ہو گئی ہے. اب یہ کس سے بات ہوئی تھی وہ بندہ نہیں پتا چل رہا. وہ شخصیت کی تلاش جاری ہے نواز شریف کو جن سے ان کی بات ہوئی تھی. اب نون لیگ نے حکومت بنانے کا اعلان کر دیا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ دوسری سیاسی جماعتیں بھی شامل ہو گئی. نون لیگ الزام لگاتی آئی ہے، ویورز بہت ہی اہم نقطہ ہے، کہ پاکستان تحریک انصاف پیسے دے کر آرٹیکل لکھواتی ہے. ایسے ہی ہوا نا؟ کیا ہوا؟ یہی لکھا. لیکن نون لیگ کیوں نہیں بتاتی کہ جناب ان کا بیانیہ کس نے لکھا تھا اور اس بیانیے کے پیچھے ذہن کون سا تھا اور یہ بیانیہ سچا تھا یا جھوٹا تھا ان نتائج کے بعد؟ نون لیگ کیوں پیسے دے کر آرٹیکل نہیں لکھواتی؟ بی بی سی سے کیوں نہیں لکھواتی کہ نواز شریف سچا ہے اور دیکھو اسے پاکستان کی عوام نے ایک سچا مینڈیٹ دیا اور وہی وزیر اعظم بننے کے لیے اہل تھا، لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں اس ریس سے باہر ہو گئے. آپ نے کیوں پاکستان کی تمام میڈیا انڈسٹری اخبارات کے اندر یہ ہیڈ لائنز اشتہارات کی شکل میں لگوائی کہ وزیر اعظم نواز شریف، اور اب اس وزیر اعظم کا کیا حال ہوا؟ اس کی اپنی ہی جماعت نے اس پہ عدم اعتماد نہیں کیا، بلکہ اس نے خود ہی اپنے اوپر عدم اعتماد کر کے وہ اس ریس سے باہر ہو گیا. اور وہ کیا کہتا ہے الیکشن ڈے پر اون چودھری کو جب ووٹ ڈالنے گئے نا بھائی صاحب، باؤ جی عزت کے ساتھ بات کرنی چاہیے جی، بزرگ ہیں، عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں پر اب ان کی سیاست، اور اب وہ ریٹائرڈ ہونے کے قریب آ چکے ہیں، بلکہ ریٹائرڈ ہو چکے، جہاں پر انہوں نے کہا کہ بھائی کیا بات آپ کر رہے ہیں، مخلوط حکومت کی ایسی بات نہ کریں. نواز شریف صاحب کا نا ایک مزاج ہے، اور وہ مزاج یہ ہے کہ نواز شریف کبھی بھی مخلوط حکومت کے ساتھ بیٹھنے کا ٹیمپرمنٹ نہیں رکھتے. اور پھر ان حالات میں جب آپ کے اعصاب کے اوپر آپ کا کنٹرول نہ ہونا، آپ تجربے کی بات کرتے ہیں، لیکن 70-75 کی عمر کے اندر آپ کا
ایک سیاست کے اندر جو دھیما پن چاہیے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے وہ شاید نواز شریف صاحب کے پاس نہیں ہے، اور اسی لیے یہ مینڈیٹ نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو اس ریس سے دور کر دیا۔ پھر ویورز یہ بھی ایک انتہائی اہم چیز ہے کہ اس وقت پورے سوشل میڈیا پر کہا گیا کہ اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہوگا۔ اب جب انٹرنیشنل میڈیا پر دھاندلی کی خبریں آ رہی ہیں تو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک بیانیہ اور عذر پیش کر رہی ہے، یعنی ایک ریزننگ دینے کی کوشش کرتی ہے کہ نواز شریف صاحب کو کیونکہ وہ مینڈیٹ نہیں ملا اور وہ مخلوط حکومتوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، اور میں تو حیران ہوں جو ٹی وی پر بیٹھ کر بیربل ان کے قبیلے کے وہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب ان کا مزاج نہیں ہے مخلوط حکومت کے ساتھ چلنے کا، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ۔ اصل میں بات پتہ ہے کیا ہے، ان کو بتایا گیا ہے، اور فضل الرحمان نے ان کے بارے میں کیا کہا وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں، اور اس سے ریلیٹڈ بھی ایک سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ فضل الرحمان صاحب کو بہت غصہ ہے۔ یہ ان کا جملہ ہے کہ لاڈلے بڑھیں گے لالے پڑیں گے۔ جب لاڈلوں کی ایک فوج تیار ہو جاتی ہے نا تو پھر آپ نے ساری تو لائبلٹیز اکٹھی کر لی، پھر آپ نے ان کو لائبلٹیز میں سے کوئی بھاگنے دوڑنے والا کوئی ریس کا گھوڑا بھی تھا نہیں تھا، تو پھر جب لائبلٹیز اکٹھی ہو جاتی ہے نا تو پھر حکومتیں اسی طرح معرض وجود میں آتی ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ آج میں انہیں مولانا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے سچی باتیں کی ہیں، تو اتنا کریڈٹ ان کو دینا جو ہے وہ بنتا ہے۔ فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک سیٹ پر سودے بازی ہوئی ہے، اور کس طرح ہوئی، اور اس وقت اگر آپ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ دیکھیں نا، عمران خان اکیلا جیل میں بیٹھا ہوا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ اس سے تو ملاقات کی اجازت بھی نہیں ملتی، وہ جیل میں بیٹھ کر اپنے کیسز لڑ رہا ہے اور قوم کے لیے دعا کر رہا ہے، اور اس وقت پاکستان کی عوام جو ہے اس کے پیچھے کھڑی ہے۔ عمران خان جیل میں، یہ تمام لوگ آزاد، لیکن اس کے باوجود یہ الیکشن نہیں جیت سکے۔ عمران خان کے سارے مخالفین جو ہیں وہ زیر ہو گئے، اور عمران خان جیت گیا جیل میں بیٹھ کر۔ اور عمران خان نے جیل سے بیٹھ کر دیکھیں کیسی اس ملک کے اندر حکمت عملی، سیاسی حکمت عملی بنائی کہ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر نواز شریف کو وزیر اعظم کی ریس سے باہر کر دیا۔ عمران خان کے سارے مخالفین سیاسی اب یتیم ہو گئے، سب ایک ایک کر کے شکست تسلیم کر رہے ہیں۔ محمود اچکزئی نے شکست تسلیم کی، امیر حیدر ہوتی نے شکست تسلیم کی، ایمل ولی خان نے شکست تسلیم کی، اور فضل الرحمان صاحب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کافی خفا ہیں۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی جناب کہ یہ میری سیاست کو نہیں ختم کر رہے تھے بلکہ یہ ہماری جماعت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ روزانہ تھریڈ لیٹرز جو ہیں وہ جاری کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جناب خیر خواہیں جاری تو کریں گے، ہمیں یہ جمہوریت نہیں چاہیے جس میں اسٹیبلشمنٹ ہاتھ میں نتیجہ پکڑ کر کھڑی ہو۔ یہ کوٹ ان کوٹ فضل الرحمان صاحب کے الفاظ ہیں، اور یہ آج پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر چلے ہیں۔ یہ نہیں ہوا کہ اس کو سینسر کر دیا گیا، اسے باقاعدہ طور پر چلایا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف سے ہاتھ ملانے پر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی نہیں سوچا۔ شہباز شریف نے مجھے میسج کیا جب یہ سب بیٹھ گئے پی ڈی ایم کا ٹولہ، تو جو پرانا سربراہ تھا وہ وہاں سے غائب تھا، تو شہباز صاحب نے فون اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ فضل الرحمان صاحب، مولانا صاحب آپ آئیں، ہماری یہ جو جماعت ہے یہ مجلس پوری نہیں ہو رہی اور آپ آ کر بیٹھیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں مذاکرات کے دروازے بند نہیں کروں گا، یعنی ابھی بھی انہوں نے ایک راستہ چھوڑ دیا ہے۔ فضل الرحمان صاحب ان کو کیوں اچھے لگتے ہیں؟ کیونکہ اب سٹریٹ پاور پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس نہیں ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، تو سٹریٹ پاور شو کرنے کے لیے رینٹا کراؤڈ جو تھا وہ مریم نواز کے لیے پیش کیا جاتا رہا، تو اس وقت فضل الرحمان صاحب آپ کو بہت اچھے لگتے تھے۔ لیکن آج بھی جو نون لیگ ہے انہوں نے کوئی سخت الفاظ فضل الرحمان کے لیے استعمال نہیں کیے، لیکن فضل الرحمان صاحب کی توپوں کا رخ جو ہے وہ پاکستان میں تمام طاقتوں کی طرف تھا۔ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ اتنا سادہ نہ لیں، یہ انتخابات اسٹیبلشمنٹ نے کرائے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے نتیجے بنائے، یہ بھی انہوں نے کہا۔ اربوں روپے لیے اور ہم احتجاج بھی نہ کریں، حالات کی سنگینی کا سوال ہے، اس سے پوچھا جائے جنہوں نے پورے ملک میں یہ جرم کیا۔ اور پھر ویورز نواز شریف اور نون لیگ نئی لاڈلی جماعت بن کر سامنے آئی، یہ الفاظ ہیں فضل الرحمان کے، جو اب سے کچھ ہی دن پہلے، کچھ مہینے پہلے نواز شریف کی جنگ لڑ رہے تھے اور انہیں پاکستان آنے اور پھر ان کے لیے ساری جو پلاننگ ہے اور جس طرح سے ان کو استعمال کیا جاتا رہا اس میں یہ پیش تھے۔ حالانکہ نواز شریف صاحب کی جو دوستی تھی وہ فضل الرحمان صاحب سے زیادہ ہے، لیکن شہباز شریف ان کے ہمیشہ جو ہے وہ اینٹی رہے اور میاں نواز شریف نے ان کی کئی دفعہ صلح کروائی۔ اب میاں صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے بتا دیا ہے، پھر انہوں نے ایک اور بھی یہ دعویٰ کیا ہے
پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے بتا دیا ہے کہ آپ کا یہ قد ہے، جو سیٹ آپ کو دی گئی یہ سیٹ آپ کو جتوائی گئی ہے، آپ کتنی سیٹیں جیتے کتنی ہارے پورے کا پورا نقشہ نتائج نواز شریف کے سامنے جو ہے وہ رکھا گیا. پھر ویورز وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دستبردار ہو جائے یہ واحد حل ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ ایک ایک سیٹ پر سودے بازی ہوئی. اور پھر ویورز یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. فضل الرحمان صاحب ایک اور انٹرویو میں گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ خدا کرے کہ حکومت نہ چلے، جو عوام کی حقیقی نمائندہ نہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ایسی حکومت چلے. فضل الرحمان نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ سب کے ساتھ چلنے والے آدمی کو آپ نے اتنا مایوس کر دیا کہ وہ سسٹم کو خیر بات کہہ رہا ہے. فضل الرحمان صاحب نے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ دھمکی دی. لیکن یہ جو سمرو صاحب ہے نا جی، ان کا تعلق بھی جمعیت علماء اسلام فیک گروپ سے یعنی فضل الرحمان صاحب سے ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جمہوری راستہ نہیں ہوگا تو پھر ہم کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ یہ ہاتھ جو ہے نا وہ ووٹ کی پرچی کے لیے بنے ہیں، اور اگر یہ ووٹ کی پرچی کے لیے ہاتھ استعمال نہیں ہوگا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم پھر انقلاب کا راستہ چنیں گے. اس پر ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ اسلحہ اٹھائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا، یعنی اسلحہ اٹھایا جا سکتا ہے. پھر محمد زبیر صاحب جو ہے نا آج یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ اپنا خود سے کیتھارسس کر رہے ہیں اور یہ اپنی غلطیوں کو ایڈمٹ کر رہے ہیں. میں کریڈٹ دوں گا جوہر لطیف کو بھی جنہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا، میں کریڈٹ دوں گا محمد زبیر صاحب کو زیادہ کریڈٹ، اور خرم دستگیر صاحب کو تھوڑا سا کم، اور جوہر لطیف کو اس سے تھوڑا سا کم. لیکن محمد زبیر صاحب کی باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جو جیت ہے اسے تسلیم کیا اور نون لیگ کی ہار کو بھی تسلیم کیا. وہ کہتے ہیں جناب ہماری تو 75 جو سیٹیں جس کے اوپر آج ہم کھڑے ہیں، نتائج اس سے بھی بھیانک تھے. جو نمبرز ہمیں چاہیے تھے وہ نمبرز ہمیں نہیں مل سکے. یعنی حقیقت اس کے بالکل مختلف ہے. لیڈنگ پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے، اور اس بار ایک نہیں، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایسے ابھر کر سامنے آئی کہ جس نے سب کو حیران کر دیا. اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ دشمن تعریف ہوتی ہے نا، جو دشمن بھی آپ کی کرے، مخالف بھی آپ کی کرے. دشمن ذرا ہارش لفظ ہو جاتا ہے، مخالفین بھی آپ کی کریں. اور محمد زبیر صاحب جو ہیں وہ عمران خان ان کی جماعت کی تعریف کر رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ جی پچھلے 16 ماہ کی جو حکومت تھی ایک فیلئر تھا. عمران خان کے اوپر 3 مقدمات ہوئے، پاکستان کی عوام نے پھر اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی. عمران خان سے اس کی پارٹی کو توڑ دیا گیا، لوگوں سے پریس کانفرنسز کروائی گئی، پھر وہ پارٹی جو ہے وہ وہیں کی وہیں کھڑی ہے. عمران خان اور اس کی جماعت کے درمیان جو ہے وہ بات کرنے کی لوگوں کو اجازت نہیں ہے، پھر لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں. لوگ الیکشن کمپین نہیں کر سکے. ایک بلے کا نشان واپس لے کر آپ نے درجنوں جو نشانات تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو دے دیے. لیکن اس کے باوجود اس کی جماعت کھڑی رہی اور آج آپ کا مخالف بھی آپ کی تعریف جو ہے وہ کر رہا ہے. اور مجھے حیرانگی اس بات کی، اور میں یہ سوال پاکستان مسلم لیگ نون سے ضرور کروں گا کہ اب آپ قوم کو کون سا بیانیہ دیں گے؟ عمران خان تو جیل میں تھا نا، پھر بھی قوم نے فیصلہ سنا دیا. سلیکٹڈ اور سلیکٹڈ کا جو سفر تھا، اور 2018 کے آپ جو انتخابات کی بات کرتے ہیں، آج اب بات کریں 2024 کی کہ اس انتخاب کے اندر عمران خان میدان میں موجود بھی نہیں تھا، پھر بھی وہ جیت گیا. اور اس پر آپ کون سا بیانیہ اور کون سے قلم کو اٹھائیں گے اور کس قسم کا بیانیہ بنائیں گے؟ یہ پاکستان کی عوام جو ہے نا اب آپ سے ہر روز یہ سوال کرے گی. ویورز، محمد زبیر صاحب نے شہباز شریف کی جو طرز حکومت ہے اور جس طرح سے وہ کام کرتے ہیں اس کے اوپر بھی بات کی. اور دوسری طرف جو پولنگ اسٹیشنز کا رزلٹ روکا گیا اس کے اوپر بھی وہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب رات 11 بجے تک 50% تک رزلٹ آنے چاہیے تھے. علیم خان کے حلقے میں رزلٹ جو ہے وہ تاخیر سے آئے، مگر مریم نواز کے حلقے کے رزلٹ جو ہیں وہ روکے گئے. پھر معلوم کرنا ہوگا کہ اصل میں کون جیتا ہے. عرفان صدیقی صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہمیں سادہ اکثریت نہ ملنے کی وجہ کچھ ہمارے اپنے فیصلے ہیں، اور اپنے فیصلے ایسے جن کے اوپر اب نظر ثانی ہمیں کرنی پڑے گی، اور لیکن ہمیں نقصان ہوا. ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا کہ انتخابات کے نتائج سے نواز شریف مطمئن نہیں ہے. نتائج کے اعتبار سے ہماری توقعات بہت زیادہ تھی. ملک میں نتائج کو لے کر بے یقینی ایک پیدا ہوگی، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو بھائی جان اب تو جو حالات ہیں پاکستان کے مزید خراب ہوں گے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حالات کس طرح خراب ہونے جا رہے ہیں اور اس کا ذمہ دار کون ہوگا. خرم دستگیر صاحب نے بھی کہا کہ حالیہ الیکشن جیتنے اور ہارنے والوں کے لیے کیچڑ کا غسل خانہ یہ انتخابات جو ہیں وہ ثابت ہوئے.
جس میں یہ سارے جو ہیں وہ گر گئے. لیکن میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آپ کی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا. ندیم افضل چند نے کہا کہ میاں نواز شریف اس الیکشن کے لوزر ہیں جو اپنا نظریہ منوا نہ سکے, ووٹ کو عزت دلوا نہ سکے. دھاندلی زدہ الیکشن کے بعد ان کی بیٹی کو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان میز پر بیٹھیں اور سب مل کر ملک کو اس بھنور سے نکالیں. پہلے عمران خان کو باہر نکالنے کا مطالبہ تو کریں, اور پھر یاد رکھیں آپ کو بینگ ون آف دا بگیسٹ پارٹیز آف پاکستان, پیپلز پارٹی سے میں مخاطب ہوں, آپ کو اپنے اس ٹیبل پر جہاں پہ آپ نے مذاکرات کی اس ایجنڈے کو رکھنا چاہیے تھا کہ عمران خان کو باہر نکالو. اور جب تک تم اپنی غلطیوں کو سدھارو گے نہیں تو ہمارے اوپر بھی یہی الزام لگے گا کہ تم ان کے ساتھ بیٹھ گئے تھے. اور ویورز یاد رکھیے گا, یہ الزام نہیں, اب ان کو بھی, پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی لوگ تنقید کریں گے جب یہ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے. میں آپ کو کچھ چیزیں آپ کے سامنے نواز شریف صاحب اور اس وقت جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو کرسی ہے اس کے حوالے سے اس وقت ہمیں جو نظر آ رہی ہیں. آپ نے مریم کو اس کرسی پر بٹھا دیا, بہت ٹھیک کیا جی, آپ کی مرضی ہے, آپ کی ریاست ہے, آپ جو مرضی کریں, آپ بٹھا سکتے تھے. لیکن مریم کے سامنے اب کون کون سے چیلنجز ہیں. مریم نے پاکستان مسلم لیگ نون کا جو پنجاب میں کھویا وہ سٹیٹس ہے نا جی, اس کو بحال کرنا, کیا وہ کر پائیں گی؟ بالکل بھی نہیں کر پائیں گی. چونکہ پارٹی میں جو ان کے بڑے ہیں, یعنی جو سینئر سیاستدان ہیں, وہ ان کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے ہاتھ باندھ کر جی حضوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ہم نے اس کی مثال خواجہ سعد رفیق کی شکل میں بھی دیکھی, ہم نے شاہد خاقان عباسی, محمد زبیر اور بہت سارے لوگ ہیں جو پارٹی کو چھوڑ کر چلے گئے. مفتاح اسماعیل کے بارے میں. تو ایسے ٹیمپرمنٹ والا اگر کوئی شخص آپ کی جماعت کے اندر موجود ہو تو وہ لوگوں کو جوڑ نہیں سکتا, وہ توڑ سکتا ہے. اور مریم کا اب تک ٹریک ریکارڈ یہی ہے. تو ان چیلنجز کے ساتھ مریم کیا پارٹی کو ریوائیو کر سکیں گی؟ بالکل نہیں کر سکیں گی. پھر ویورز دوسری چیز, حمزہ ایلیمنٹ جو ہے پنجاب کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ حمزہ کی روٹس مریم سے زیادہ تھی پنجاب میں, لاہور میں, جہاں سے یہ سیاست کریں گے, اور وہاں پر ہر موڑ کے اوپر آپ کو حمزہ کا سپاہی نظر آئے گا اور مریم کا راستہ جو وہ روکا جائے گا. پھر کراؤڈ پولر نے اور جس طرح سے جلسے کیے اور پارٹی کے حوالے سے جو باتیں کرتی رہی, وہ سپورٹ پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ملنی چاہیے تھی لوگوں سے, وہ تقریریں کر کے, جلسے کر کے, ریلیاں نکال کر نہیں ملتی, وہ ڈیلیور کر کے ملتی ہے. آج بھی لوگ جو ہے نا وہ جھولیاں اٹھا کر عمران خان کو دعا دیتے ہیں صحت کارڈ کے اوپر. آپ تو اس کے کسی ایک پروجیکٹ کی نقل بھی نہیں کر سکے. تو یہ بھی چیلنج مریم نواز کے سامنے ہوگا. پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ کس طرح ڈیل کرتی ہیں. وہ شہباز شریف نہیں ہے, وہ مریم نواز ہیں, اور مریم نواز نواز شریف کی بیٹی ہے, اور نواز شریف نے ہمیشہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ سیاست کی. اب ویورز اس کے اندر جو تیسری جو چیز ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر اور پاکستان کا نوجوان. پنجاب کا نوجوان جو ہے نا وہ غصے سے بھرا ہوا بیٹھا ہوا ہے. اگر آپ پاکستان کے نوجوان کو دبائیں گے تو یہ بھی آپ کے خلاف بات جائے گی. آپ لوگوں کے نام رکھتی ہیں, اور پاکستان کی قوم اور پاکستان کے نوجوانوں کے اور یوتھ کے آپ نے کئی نام جو ہے بنا دیے آپ کے سوشل میڈیا سیل نے. اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ اس کارکردگی سے پنجاب کو کسی طرح سر کر لیں گی اور پنجاب کے لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لیں گی, تو میرا خیال ہے کہ وہ اور ان کے تمام ہواری جو ہیں وہ اس خواب سے جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ باہر آ جائیں, کیونکہ یہ ایک ڈرونا اور بھیانک خواب کسی بھی وقت بن سکتا ہے. اور ویورز میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ مریم نواز کا جو سب سے بڑا مقابلہ ہونا ہے نا وہ خان صاحب اور پی ٹی آئی ورکر سے ہونا ہے, اور خان صاحب ابھی جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب تک وہ جیل میں رہیں گے, یہ ان کا جیل میں رہنا ایک ایک دن جو ہے حکومت کے لیے, پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے, اور پنجاب میں خاص طور پر یہ تمام لوگوں کے لیے بہت بھاری ثابت ہوگا. اور میں آپ کو ویورز اب آخر میں یہ بات بھی بتا دوں, اور اس کا بھی ہم جائزہ لے لیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, کیا جو فضل الرحمان صاحب نے بات کی, کیا اس میں وزن ہے؟ اگر فضل الرحمان جو ان کے گھر کا بندہ تھا نا یہ بات کر رہا ہے, اور جو خبریں جس طرح سے ان کا منہ اتر گیا الیکشن کے نتائج دیکھنے کے بعد, اور جس طرح سے انہیں فیس سیونگ دی گئی, اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ نواز شریف کی سیاست کا ایک اختتام جو ہے بہت ہی قریب ہے. اور عمران خان نے نواز شریف کو نہ صرف وزیر اعظم کی دوڑ سے باہر کیا, بلکہ نواز شریف کی سیاست کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان جو ہے وہ لگا دیا ہے. ویورز آپ کو آخر میں یہ خبر دے دیں کہ یہ حکومت آنے سے پہلے پاکستان کی قوم کے اوپر گیس کے بلوں کی شکل میں ایک بہت بڑا عذاب جو ہے وہ نازل کیا جانے والا ہے,
اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ IMF کہہ رہا ہے کہ مہنگائی اور کرو، یعنی اب ہمارے فیصلے IMF کر رہا ہے اور نگران حکومت سے کروا رہا ہے، تو ہم اسے ایسے مینڈیٹ کا کیا کریں؟ جو قاضی صاحب جیسے ججوں کی وجہ سے پاکستان کی عوام کو ملتا ہے، پاکستان کے اندر اور اس الیکشن کے اندر اور جمہوریت کے ساتھ جو مذاق ہوا نا، آپ نے صرف یہ کہا نا کہ ججز کے خلاف دیکھو جی انہوں نے ایک توہین امیز ایک مہم چلائی، پاکستان کی جو 26 کروڑ عوام کے ساتھ آپ نے کیا، جو توہین کی، اس مینڈیٹ کی جو فیصلہ دے کر، کیا اس پر بھی کوئی آپ کی عدالت اور آپ کی بڑی عدالت سے بھی کوئی فیصلہ آئے گا؟ کیونکہ آپ کے اوپر کوئی عدالت نہیں ہے، عوام صرف تنقید کر سکتے ہیں اور آپ پھر انہیں پکڑ پکڑ کر ریاست کے ذریعے جو ہے ان کے خلاف مقدمات بنواتے ہیں اور پھر ایک عدالت لگا کر کہتے ہیں کہ یہ مقدمات کیوں بنائے گئے، جیسا کوئی بادشاہ سلامت کا دربار ہوتا ہے۔ یہ انصاف کا کٹہرا نہیں ہوتا جہاں پر انصاف جو ہے وہ آپ بانٹ رہے ہیں اور انصاف جو ہے وہ خیرات کی طرح لوگوں کو دیا جا رہا ہے اور کوئی احسان کیا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان کی قوم کا حق ہے اور پاکستان کی قوم کے اس حق کو آپ اس سے دور نہیں کر سکتے۔ ویورز اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اجازت دیجیے۔